السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، میں اب آپ کے سامنے تزکیہ نفس جلد وم کی بک کی خواندگی کرنے والا ہوں۔ تو یہ پہلا باب ہے۔ انشاءاللہ اس باب میں ایمان اور اسلام کو کور کروں گا۔ آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ آپ اسے سنیں، اس پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ دیپاچا تزکیہ نفس کے متعلق جو تصور صوفیہ کے واسطے سے رائج ہوا ہے اور جس سے عام طور پر لوگ واقف ہیں، وہ انفرادی زندگی میں اپنی ذات کی اصلاح کا تصور ہے۔ اگر ایک شخص دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑتا، لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ اللہ کرتا اور بظاہر پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تو اسے بہت بڑا عارف باللہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں میں اس کی بزرگی کا شہرہ ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی دعا اور نظر عنایت کے طالب بن جاتے ہیں اور اس کی ذات مرجع خلائق بن جاتی ہے۔ تزکیہ نفس کا یہ تصور ہمیں نہ قرآن مجید ہی سے ملتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ کی زندگی ہی اس پر شاہد ہے۔ وہاں ہم تزکیے کے جس مفہوم سے آگاہ ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے علم و عقیدے کی اصلاح آتی ہے۔ عمل میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا جاتا ہے۔ عبادات خالی رسوم ہونے کے بجائے گہری حکمت پر مبنی اور بعض مقاصد تربیت کی حامل نظر آتی ہیں۔ آدمی کی زندگی کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے اس کو احکام دیے جاتے ہیں، جن کی روح سے وہ اپنا تعلق ایک طرف سے خدا اور دوسری طرف انسان سے جوڑتا ہے۔ اس طرح تزکیہ نفس کوئی انفرادی اصلاح کا کام ہی نہیں رہ جاتا، بلکہ اس میں انسان کی اجتماعی ذمہ داریوں کا تصور بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا عارف وہ شخص ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو اس طرح ادا کرے جس طرح ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جس کا کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تزکیہ علم و عمل اور تزکیہ عبادات میری کتاب تزکیہ نفس کی پہلی جلد کا موضوع ہے۔ تزکیہ تعلقات کے مباحث اس کی دوسری جلد میں شامل ہیں، جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خدا اور بندوں کے ساتھ ایک آدمی کے تعلق کی بنیادیں قرآن و سنت کی روح سے کیا ہیں اور اس تعلق کے تقاضے کیا ہیں۔ صوفیہ کے رائج کردہ تصور کے مطابق آدمی کے مرتبے کی معراج یہ ہے کہ وہ بھی غیب دان ہو جائے، اس کا فرمایا ہوا گفت اللہ ہو جائے، اس کی پھونک دم مسیحا کا کام کرے اور اس کی ذات خداوندی ہی کا ایک پرتو بن جائے۔ میں نے قرآن و سنت کی روح سے بتایا ہے کہ آدمی کا خدا کا مطیع و فرمانبردار بندہ بننا اس کے تزکیے کا منتہا ہے۔ اس طرح زندگی کے مسائل سے فرار کوئی نیکی نہیں، بلکہ آدمی کا اپنے کنبے میں والدین کا خدمت گزار وفادار ہونا، اعزاء و اقارب کے ساتھ احسان کرنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا اور ریاست کا خیر خواہ ہونا تزکیہ نفس کے تقاضوں میں شامل ہے۔ ممکن ہے بعض قارئین یہ محسوس کریں کہ تزکیہ تعلقات کی بحث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو بیان نہیں کیا۔ اس کو یہاں بیان نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع پر کتاب کی جلد اول میں اسوہ حسنہ کے تحت مفصل بحث ہو چکی ہے۔ میری اس کتاب کے ساتھ تزکیہ نفس کے تمام اہم نظری و عملی مباحث مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ صبر، شکر، توکل، خوف، رجا، رضا وغیرہ صفات کو اہل تصوف نے جو معنی پہنا دیے ہیں، ان کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لیا جائے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ صوفیہ ان اصطلاحات سے جو کچھ مراد لیتے ہیں وہ اس سے بہت کچھ مختلف ہے جو دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لوگوں کی اصلاح اور ان کے اندر ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔ امین احسن اصلاحی۔ دوستو، یہاں سے پہلا باب شروع ہو رہا ہے۔ پہلے باب کا عنوان ہے، پہلے چیپٹر کا عنوان ہے ایمان اور اسلام۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جامع تعبیر ایمان اور اسلام کے دو لفظوں سے کی گئی ہے۔ یہ دونوں لفظ اگرچہ عام استعمال میں ایک دوسرے کے قائم مقام کے طور پر بھی آتے ہیں، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حقیقی ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے، اس طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ اگر ایمان موجود نہ ہو اور اسلام کا دعویٰ کیا جائے تو وہ منافقانہ اسلام ہے جس کا حقیقت کی میزان میں کوئی وزن نہیں۔ علی الحاظ القیاس، اگر کوئی ایمان کا مدعی ہے لیکن اسلام سے عاری ہے تو اس کا دعوی ایمان محض ادعا رہے جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان اور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ اس اشتراک اور لزوم کے باوجود دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ کہ ایمان کا تعلق اصلاً ان بنیادی عقائد اور اساسی کلیات کے اعتقاد و اقرار سے ہے جن سے دین کی تمام شاخیں پھوٹتی ہیں، اور اسلام کا اطلاق اصلاً عبادات، احکام اور قوانین کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ہوتا ہے جو ایمان کے مقتضیات کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اس پہلو سے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا تعلق عقائد اور اسلام کا تعلق اعمال سے ہے، لیکن ان کے درمیان یہ فرق محض علمی دائرے میں ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں یہ دونوں باہم مل کر وجود پذیر ہوتے ہیں اور اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک یہ باہم مربوط رہیں۔ اگر ان میں جدائی ہو جائے تو دونوں ہی معدوم ہو جاتے ہیں، نہ ایمان باقی رہتا نہ اسلام۔ ایک عام غلط فہمی کا ازالہ۔ اس زمانے میں لوگوں کے اندر یہ گمراہی بہت عام ہے کہ وہ نجات کے لیے صرف چند باتوں کو مان لینا کافی سمجھتے ہیں، اعمال و اخلاق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس پر نجات کو منحصر سمجھیں۔ یہ گمراہی پہلے صرف بعض فرقوں میں محدود تھی، لیکن اس زمانے میں یہ ہماری اکثریت کا دین بن گئی ہے، یہاں تک کہ اب اس کے خلاف کچھ کہنا بھی آسان نہیں رہا۔ افسوس ہے کہ یہ بات جتنی عام اور مقبول ہے اتنی ہی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے سنت کے خلاف ہے۔ قرآن میں آمنو کے ساتھ وعاملوا الصالحات اس اہتمام و التزام کے ساتھ آتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور ہر مومن کے ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اس سے اعمال صالح وجود پذیر ہوں۔ مثلاً سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن تو وہی ہیں جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب ان کی آیتیں ان کو سنائی جائیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کریں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں، جو نماز کا اہتمام کریں اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو بخشا ہے خرچ کریں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ قرآن نے ایمان کو ایک ایسے ثمر درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی اور اس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی، اور وہ برابر ہر موسم میں ثمرباری کر رہا ہو۔ سورہ ابراہیم کا ترجمہ ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا کس طرح تمثیل بیان فرمائی ہے اللہ نے کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک شجر طیبہ کے مانند ہے جن کی جڑ زمین میں اتری ہوئی ہے اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ اپنا پھل ہر فصل میں اپنے رب کے حکم سے دیتے رہتا ہے۔ آیات میں کلمہ طیبہ سے مراد ظاہر ہے کہ کلمہ ایمان ہے۔ اس کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ثمر باور درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں فضا میں خوب پھیلی ہوئی ہوں، اور وہ برابر ہر موسم میں اپنے رب کے فضل سے ثمرباری کر رہا ہو۔ زمین میں جڑوں کے گہرے اترنے سے مقصود فطرت انسان کے اندر اس کا رسوخ و استحکام ہے۔ وہ گھور بے پر اگے ہوئے پودے کے مانند نہیں ہیں جس کی کوئی جڑ نہ ہو، حوادث کا کوئی معمولی سا جھونکا بھی اس کو اکھاڑ پھینکے، جیسا کہ کلمہ کفر کی بابت فرمایا ہے، جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی ثبات حاصل نہ ہو، بلکہ وہ ایک تناور درخت کے مانند اتنی پائیدار اور گہری جڑیں رکھتا ہے، اگر اس پر طوفان بھی گزر جائے جب بھی وہ ذرا متاثر نہ ہو۔ پھر اس کی فیض بخشی اور ثمرباری کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ ٹھونٹ درخت کے مانند نہیں ہے جس سے نہ کسی کو سایہ حاصل ہو نہ پھل، بلکہ اس کی فضا میں پھیلی ہوئی سایہ دار شاخوں کے سائے میں قافلے آرام کرتے ہیں،
اور ہر موسم میں اس کے پھلوں سے غذا آسودگی حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اشارہ انفیوز و برکات کی طرف ہے جو ایک صاحب ایمان کے ایمان سے خود اس کی زندگی اور اس کے توسط سے ان لوگوں کی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں جو اس سے کسی نوعیت سے قرب کا شرف حاصل کرتے ہوں۔ یہ فیوز و برکات لازماً علمی اور عملی دونوں ہی قسم کے ہوتے ہیں جو اس کے ایمان کی شہادت دیتے ہیں، اور ان سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رفعت و سرفرازی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے اسی کی طرف صعود کرتا ہے پاکیزہ کلمہ، عمل صالح اس کلمے کو سہارا دیتا ہے۔ سورہ فاتر۔ اس آیت پر تدبر کیجئے تو اس سے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ کلمہ ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کی فطری صلاحیت مضمر ہے، لیکن وہ اس کے لیے سہارے کا محتاج ہے جو اس کو عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ گویا اس کی مثال انگور کی بیل کی ہے جس کے اندر فضا میں بلند ہونے، پھیلنے اور پھل پھول دینے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن اس کی صلاحیت بروقار اس وقت آتی ہے جب اس کو کسی ٹٹی اور چھپر کا سہارا حاصل ہو جائے۔ اگر یہ سہارا نہ حاصل ہو تو وہ اپنی جگہ پر سکڑ کر رہ جاتی ہے، اس کی تمام صلاحیتیں مرجھا جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے حقیقی ایمان کے ثبوت کے لیے ضروری ہوا کہ رسول کی کامل اطاعت یا بالفاظ دیگر کامل اسلام کی عملاً شہادت دی جائے۔ اگر کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو اور وہ اپنے عمل سے یہ شہادت نہ فراہم کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ذات کی قسم کھا کر اس کے ایمان کی نفی کی ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ جو اپنے اسلام کی شہادت نہ پیش کر سکے اس کے ایمان کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے، پس نہیں تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہیں جب تک کہ اپنے نزاعات میں تمہیں کو حکم نہ مانے، اور جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کریں۔ اس آیت میں خطاب ان منافقین سے ہیں جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو کر ایمان کے مدعی تو بن بیٹھے تھے، لیکن ان کے روابط مدینہ کے آس پاس کے ان یہودی قبائل سے بھی تھے جن کو بھی مدینہ کی حکومت پوری طرح مستحکم نہ ہونے کے سبب سے اپنے حدود میں کچھ سیاسی قوت حاصل تھی۔ چنانچہ یہ منافقین اپنے مقدمات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لانے کے بجائے ان کی عدالتوں میں اس توقع سے لے جاتے کہ رشوت اور سفارش کے ذریعے ان سے اپنے منشے کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ ان کی نسبت قسم کھا کر فرمایا کہ ان کا دعوی ایمان محض لاف زنی ہے اگر ان کا عمل ان کے ایمان کے خلاف ہے۔ ان کے ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ رسول کو اپنی زندگی کے معاملات میں حکم مانے اور بے چون چرا اس کے فیصلوں کی اطاعت کریں۔ اس اسلام کے بغیر ان کا ایمان معتبر نہیں۔ یہی حقیقت دوسرے الفاظ میں یوں واضح فرمائی گئی ہے، سورہ حجرات۔ مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ ایمان اور اسلام میں جامد نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جامد اور غیر نامی نہیں، بلکہ ان میں دم بدم اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ان کی پرورش و پراخت کی جائے اور یہ مزحمل بلکہ مردہ اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے، دنیا کی دوسری نامی اور ذیہست چیزوں میں قدرت کا جو قانون جاری ہے وہی قانون ان میں بھی کار فرما ہے۔ ان لوگوں کے ایمان و اسلام میں برابر افرونی اور برکت ہوتی رہتی ہے، جو اس کائنات میں تفکر کرتے اور اس کے اندر اس کے خالق کی شانوں میں اس کی قدرتوں، اس کی حکمتوں اور اس کی رحمت و ربوبیت کے عجائب کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو ان قوانین و سنن پر نگاہ رکھتے ہیں جو اس دنیا میں جاری ہیں، اور جو ایسے بے لاگ اور اٹل ہیں کہ نہ کبھی ان کے ظہور میں تخلف ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی جانبداری برتتے ہیں، جو اپنی روزمرہ کی زندگی پر اپنے رب کے تمام چھوٹے بڑے احکام پر عمل کرتے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا تجربہ کرتے ہیں، جو اس کے صبر و شکر کے امتحان سے گزر کر ہر امتحان کے بعد ایک نئی زندگی اور نیا عزم و حوصلہ حاصل کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کے ایمان و اسلام میں یہ فراوانی بہت سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں برابر تدبر کرتے ہیں، اور ان کے زبانوں پر دل کی گہرائیوں سے یہ دعا جاری رہتی ہے، اے رب میں تیرے ہر اس نام سے جو تیرے لیے ہے، جس سے تو نے اپنے کو موسوم کیا ہے یا جس کو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، درخواست کرتا ہوں
کہ قرآن کو میرے دل کے بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میری فکر و پریشانی کا علاج بنا دے، آمین۔ ان کے بعد ان لوگوں کے ذکر کی ضرورت باقی نہیں رہی جو ان اوصاف سے محروم ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ اپنے ایمان و اسلام کو تازہ و شاداب رکھنے کے لیے اس قسم کا کوئی اہتمام نہیں کریں گے جس کی طرف اوپر اشارہ ہوا، ان کا ایمان و اسلام دیکھ بھال سے محروم ہونے کے سبب جلد فنا ہو جائے گا۔ اس کی مثال اس پودے کی سی ہے جو اتفاق سے ان کے صحن میں اگ تو پڑا، لیکن نہ تو اس کو کبھی پانی اور کھاد کی شکل دیکھنی نصیب ہوئی، نہ کبھی اس کی گڑائی ہوئی، اور نہ کبھی اس کو ناموافق ہواؤں اور اس کی تباہ کرنے والی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کی گئی۔ اس باب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت جو اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہیں وہ یہی ہے کہ ایمان بخشنے کو تو بہتوں کو بخش دیتا ہے، لیکن یہ پروان انہی کے اندر چڑھتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ ان لفظوں میں بیان ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم میری نصیحت کے شکر گزار رہے تو میں اس میں بڑھوتری بخشوں گا۔ کسی نعمت کی صحیح شکر گزاری یہ ہے کہ اس کے دل سے قدر کی جائے، اس کا حق صحیح ادا کیا جائے۔ اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو آدمی نہ صرف اس کے نفع سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے موجب اس کی اصل سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ایمان و اسلام میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر افزونی بخشتا ہے جو ان شدائد و مصائب کے مقابلے میں اپنے ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اس کے ایمان و اسلام کی آزمائش ہی کے لیے ظہور میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یوں ہی چھوڑ نہیں دیے جاتے بلکہ وہ مختلف قسم کے چھوٹے بڑے امتحانوں میں ڈال کر پرکھے جاتے ہیں۔ ان کے دعوے میں کچھ صداقت ہے یا وہ محض زبان کے غازی ہیں۔ اس امتحان میں اگر وہ فیل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کے دفتر سے ان کا نام مومنوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مشکلات کا مقابلہ کر کے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ کرتے ہیں تو اس کی طرف سے اس جدوجہد کے لیے بھی قوت ایمانی کا بدرخواہ عنایت ہوتا ہے، اور امتحان میں کامیابی کے بعد امتحان کے درجے اور کامیابی کی نوعیت کے اعتبار سے ان کے ایمان میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سنت الہی کی طرف ان الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، سورہ عنکبوت: کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اس امتحان میں ثابت قدمی دکھانے والوں کی اللہ تعالیٰ جس طرح مدد کرتا ہے اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں مزید افزونی عطا فرمائی۔ یہ آیت اصحاب کہف کے ذکر کے سلسلے میں اس مقام پر آئی ہے جب ان کی قوم نے ان کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اپنی دعوت توحید سے باز نہ آئیں تو لازماً سنگسار کر دیے جائیں گے۔ قوم کے اس فیصلے سے مرعوب ہو کر اپنا دین چھوڑنے کے بجائے انہوں نے اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کا عزم بالجزم کیا اور اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب، اب آگے کے مراحل میں راہ کھولنے والا تو ہے۔ ان کی اس عزیمت اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت ایمانی میں اتنا اضافہ کر دیا کہ وہ تمام مشکلات سے عہد بر ہونے کے لیے پوری طرح اہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ شانیں اس کے لیے ظاہر ہوئیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی جوش ایمان میں سچے مسلمانوں کے اندر اس وقت ابلتا ہے جب منافقین ان کو یہ ڈراوے سناتے کہ دشمنوں کے تمام قوتیں تمہیں فنا کر دینے کے لیے مجتمع ہو رہی ہیں، تو یہ چیز ان کو مرعوب اور دہشت زدہ کرنے کے بجائے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھانے والی بنتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے: منافق اہل ایمان کو ڈراتے ہیں کہ دشمن نے تمہارے لیے بڑی طاقت اکٹھا کی ہے تو اس سے ڈرو، تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ اہل ایمان کی یہ خصوصیت قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ جب اعداء ان کے ایمان کی راہ میں اڑنے لگے، اڑنگے ڈالتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے قوت خود ان کے ایمان ہی کا سرچشمے سے ابلتی ہے۔ رکاوٹوں کے مقابلے میں اہل ایمان کا عام حال یہ بیان ہوا ہے: سوچو، سچ مچ ایمان لائے، وہ ان کے لیے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں
اور وہ اس سے بشارت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی منافقین جن باتوں سے ڈرتے اور دوسروں کو ڈراتے ہیں وہی باتیں اہل ایمان کے لیے ایمان اور ان کے عزم و حوصلے کو بڑھاتی ہیں۔ تفارت استمیاں شنزان من و تو بستنے در و من فتح باب بینی شنوم۔ اہل ایمان کے اس کردار کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ اہل ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا، یہ وہی باتیں پیش آ رہی ہیں جو پہلے دی گئی تھیں، اس چیز نے ان کے ایمان و اطاعت میں اضافہ کیا۔ ایک ضروری تنبیہ، یہاں ایک تنبیہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ ایمان کے گھٹنے یا بڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ ہمارے اس دعوے کے خلاف پڑتی ہے جو ہم نے اوپر کی سطروں میں پیش کیا ہے۔ ہمارا خیال ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا کوئی خاص محل ہوگا جس کی طرف لوگوں کی نظر نہیں گئی، ورنہ ایک جلیل القدر امام ایک ایسی بات کس طرح فرما سکتے ہیں جو بظاہر قرآن و حدیث دونوں کے خلاف نظر آتی ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا صحیح محل یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو قانونی اور فقہی ایمان سے متعلق مانیے۔ قانون صرف ظاہر سے بحث کرتا ہے، کسی شے کی حقیقت اور اس کی کیف و کم سے بحث کرنا اس کے مقصد سے خارج بھی ہے اور اس کے دائرۂ امکان سے بھی۔ اس کے نزدیک ہر وہ شخص جو چند باتوں کا اقرار اور چند معروف رسوم کو ادا کرتا ہے مومن اور مسلم ہے۔ اس امر سے اس کو کچھ بحث نہیں کہ وہ جن باتوں کا اقرار کرتا ہے ان کو دل سے ماننا اور ان کا یقین بھی رکھتا ہے یا محض زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے۔ اس طرح وہ جن رسوم پر عمل کرتا ہے محض ظاہردار نہ کرتا ہو یا اس کے اندر کچھ صدق و اخلاص بھی ہوتا ہے۔ یہ سوالات اس کے مقصد سے غیر متعلق بھی ہیں اور ان کی تحقیق کا اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس کا اصل کام اسلامی اسٹیٹ کے شہریوں کے لیے ایک معیار معین کرتا ہے جن کو سامنے رکھ کر وہ ان کی نزاعات اور ان کے حقوق کا فیصلہ کر سکے۔ ظاہر ہے یہ معیار سب کے لیے یکساں ہوگا اور اس کے تعین میں صرف وہی چیز کام دے سکتی ہے جو بالکل ظاہر ہو۔ وہ چیزیں اس کام دینے والی نہیں بن سکتی جن کا تعلق باطنی کیفیت اور حقائق سے ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ایک عمدہ محل مل جائے گا۔ ان کی بات نہ قرآن و حدیث کے خلاف محسوس ہوگی، نہ ہمارا مسلک ان کے مسلک سے متصادم ہوگا۔ اس طرح بعض اور باتیں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں جو بظاہر قرآن و حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ وہ اصل مقام میں بالکل صحیح ہیں، لیکن لوگوں نے ان کے موقع کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسلام کے کامل نمونے کی حیثیت سے قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جن سے یہ بات آپ نکلتی ہے کہ لازماً وہ ایمان کے بھی نمونے کامل ہیں۔ ہم مضمون کی تمہید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں افتراق صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ صرف ظاہراً پائے جاتے ہوں۔ حقیقتاً پائے جانے کی صورت میں ان میں افتراق ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کامل نمونے اسلام کی حیثیت سے پیش کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ خاص اسلام کے امتحان میں انہوں نے جو شاندار کامیابی حاصل کی وہ تنہا ان کا حصہ ہے۔ اس آسمان کے نیچے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں نہیں ڈالا، صرف انہی کو ڈالا، اور خود اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی کہ آپ نے 100% کامیابی حاصل کی۔ اسلام کی تعبیر عام طور پر گرون نہادن بطاعت سے کی جاتی ہے۔ یہ تعبیر بالکل مطابق حقیقت ہے۔ جس نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے حکم پر قربان کر دینے کے لیے اپنے کو تیار کر لیا وہ مسلم ہے۔ ایک مسلم کا شعاری کلمہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام۔ میری نماز اور قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ اور رب العالمین کے لیے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی سے اس کی شہادتیں دی ہیں، اس وجہ سے وہ اسلام کے کامل مظہر قرار پائے۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے لیے مسلم بنانے جانے کے ساتھ اپنی ذریت میں بھی ایک امت مسلمہ برپا کرنے کی دعا کی ہے۔ سورہ بقرہ۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری ذریت میں سے تو ایک فرمانبردار امت اٹھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کی قبولیت کے نتیجے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو ایک عظیم امت مسلمہ کے داعی اور مؤسس ہوئے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس امت کا نام امت مسلمہ اپنے دعا میں تجویز کیا تھا، جب اس کی بعثت ہوئی تو اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا۔ اس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ کیا ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس سے پہلے اور قرآن میں تمہارا نام مسلم ہے۔ سورہ حج کی آیت تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران۔ اللہ کا اصل دین اسلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دین پر تھے۔ دوسرے نام اسلام کے سوا جو اختراع کیے گئے ہیں وہ بدعت کی راہ سے اختراع کیے گئے ہیں۔ یہ امت مسلمہ دنیا میں اس لیے برپا کی گئی کہ اسلام کے نام اور اس کی روح دونوں کے حامل بنے۔ یہاں پر ہمارا پہلا باب ختم ہوتا ہے اور یہاں سے دوسرا باب ہے جس میں تعلق باللہ اور اس کی اساسات ہیں، اور اس میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ شکر بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم اس کو نیکسٹ اس میں کور کریں گے، دوسرے باب کو۔ پہلا باب ہم نے کور کر لیا، انشاءاللہ دوسرا باب ہم دوسرے ویڈیو میں کور کریں گے۔